نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقلیل من الآخرین۔ پارہ 27 سورۃ الواقعہ، رکوع 1 آیت نمبر 10 تا 14۔ والسابقون السابقون کے حوالے سے مسند احمد میں ام المؤمنین صدیقۃ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے روز ذل اللہ کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو وہ حق کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو حق ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کے معاملات میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ حق، سچ، انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سابقین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جن لوگوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی، وہ سابقین ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ ہر امت میں سابقین ہوں گے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ مسجد کی طرف سب سے پہلے جانے والے جو ہے وہ سابقین ہے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب اقوال اپنی جگہ پر درست ہے، صحیح ہے، اور ان اقوال میں کوئی اختلاف اور کوئی تناقض نہیں ہے۔ یقیناً سابقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک کاموں کی طرف مسابقت اختیار کی ہوئی ہوگی۔ تو جو آدمی اس دنیا میں اعمال صالحہ میں دوسروں سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سبقت اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ بروز قیامت سابقین میں سے ہوگا، کیونکہ آخرت کی جزا عمل کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ صلہ سا کے پیش ضمہ کے ساتھ بڑی جماعت کو کہتے ہیں صلہ، اور علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں کہ صلہ جو ہے یہ بڑی جماعت کو، منسق اور منظم جماعت کو کہتے ہیں۔ یہاں اولین اور آخرین کی تقسیم کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، ایک سابقین الاولین کے سلسلے میں بھی اولین فرمایا، دوسرا عامۃ المؤمنین اصحاب الیمین کے سلسلہ میں بھی اولین کا لفظ آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سابقین مقربین اولین میں سے صلہ ہوگی، بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین کم ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اصحاب الیمین کے بیان میں اولین و آخرین دونوں میں لفظ صلہ آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اصحاب الیمین اولین میں بھی بڑی جماعت ہوگی، اور اسی طرح آخرین میں بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی۔ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولین سے مراد کون ہے
اور آخرین سے مراد کون ہے؟ اس حوالے سے حضرات مفسرین کے دو اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ تک تمام مخلوقات وہ اولین میں داخل ہے، اور خاتم النبیین رسول رحمت للعالمین سے لے کر قیامت تک جو آنے والی مخلوقات ہے وہ سب کے سب آخرین ہے۔ یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی ہے۔ اس تفسیر کو پسند کیا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ تفسیر منقول ہے ابن ابی حاتم سے۔ ابن جریر نے بھی یہ تفسیر اختیار کی ہے، اور بیان القرآن نے بھی یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے، جو ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس طرح نقل کی ہے کہ جب آیات کریمہ سابقین مقربین کے سلسلے میں نازل ہوئی تو سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پچھلے امتوں میں سابقین زیادہ ہوں گے اور ہم کم ہوں گے؟ اس کے بعد سال بھر تک اگلے آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک سال کے بعد آیات نازل ہوئی سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما قد انزل اللہ تعالی عز وجل سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین الا وان من آدم الی سلۃ وامتی سلۃ۔ اے عمر سن لیجئے، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ اولین میں بھی صلہ بھی ایک جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی ایک صلہ ایک بڑی جماعت ہوگی، تو یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ایک صلہ ہے، ایک جماعت ہے، اور میرے امت جو ہے وہ دوسرے صلہ ہے، دوسری جماعت ہے۔ اس مضمون کی تائید میں وہ حدیث بھی منقول ہے جو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ جب یہ آیات سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر شاق ہوا، مشکل ہوا ان کے لیے کہ ہم بنسبت امم سابقہ کے کم ہوں گے، ہم قلیل تعداد میں ہوں گے۔ تو اس وقت دوسری آیات نازل ہوئی کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ جنت میں ساری مخلوقات کے مقابلے میں چوتھائی، تہائی یا نصف جو ہے اہل جنت میں سے ہوں گے، اور باقی نصف میں بھی تمہارا کچھ حصہ ہوگا۔ نتیجتاً اہل جنت میں اکثریت جو ہے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی۔ دوسری تفسیر جو ہمارے اکابرین کی تفسیر ہے، دوسری تفسیر جن کو ہمارے اساتذہ نے پسند کیا ہے، جن کو ابو حیان نے بحر محیط میں اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے، تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی نے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اختیار کیا ہے، ترجیح دی ہے کہ اولین سے مراد اس امت کے قرون اولا یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی جماعت ہے، وہ حضرات مراد ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کی جماعت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس النار من رآنی اور امن رآنی، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، خیر القرون کی جماعت وہ جماعت مراد ہے۔ اور اس دوسری تفسیر کی اصل وجہ یہ ہے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت ہے، قرآن کی نص ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اسی طرح امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی امت ہے۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اپنی جگہ پر داعی ہے، مبلغ ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین مضی من هذه الامہ، مضی من هذه الامہ، جو اس امت سے پہلے گزر چکی ہے وہ سلۃ من الاولین ہے۔ صحیح سند حسن کے ساتھ مسدد اپنے مسند میں عن حسن ابن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالی سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین قال ہما جمیعا من هذه الامہ۔ یہ سلۃ من الاولین، سلۃ من الآخرین دونوں اس امت سے ہے، دونوں اس امت کے ہے۔ سلۃ من الاولین اور سلۃ من الآخرین دونوں جماعت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ یقین ہے، امید ہے کہ جنت کے یہ نصف ہوں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنت 120 صفا، 120 صفیں ہوگی جنتیوں کی۔ اہل الجنت 120 صفا 80 منها من هذه الامہ و40 من سائر الامم، اہل جنت کل 120 صفیں ہوگی، جن میں سے 80 صفیں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، باقی 40 صفوں میں دیگر امتیں وہ بھی شریک ہوگی۔ وعلی کل حال والسابقون الاولون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ والسابقون اولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کے حوالے سے ہے؟ ہجرت کس نے کی ہے؟ سابقین الاولون کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے، من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان، تو اس امت کے سابقین مراد ہے۔ اولئک المقربون، یہ لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ کیسے مقرب نہیں ہوں گے؟ یا شرم مبشرہ کیوں ہے؟ جنت میں جن کو خوشخبری ملی ہے، اور دنیا میں جس کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، دنیا میں جس کو جنت کی خوشخبری ملی ہے اسی کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ مقربین تو وہ اولئک المقربون ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، شر القرون کے لوگ ہیں، اور شر القرون کے لوگ خیر القرون کی کیا کہتے ہیں، ناخن تک بھی نہیں، بال تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے جوتوں کے بھی برابر نہیں ہے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اور وہ تو اہل ایمان، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، تو ظاہر ہے ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اللہ کے ہاں بھی بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ